اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ نور ہدایت کے عنوان سے MTA پر جو پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، ان میں قرآن کریم کی ان آیات کی مختصر تشریح اور تفسیر پیش کی جاتی ہے جن کی تلاوت حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز جہری تلاوت والی نمازوں میں فرماتے ہیں۔ حضور ایدہ اللہ جن آیات کریمہ کی تلاوت فرماتے ہیں جہری تلاوت والی نمازوں میں، ان سے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تشریح و تفسیر سے ایک انتخاب نور ہدایت کے عنوان سے شائع کیا گیا تھا۔ اسی میں سے وقت کی رعایت سے چند باتیں آپ کے سامنے ان پروگراموں میں پیش کی جاتی ہیں۔ یہ کتاب مرکز سے ایڈیشنل وکالت اشاعت ترسیل کے شعبے سے حاصل کی جا سکتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ بہت سارے ممالک نے یہ کتب خرید کر اپنے بک سٹال پہ بھی رکھی ہوں گی۔ احباب اس کتاب کو خرید کر بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جماعت کی ویب سائٹ پہ بھی یہ موجود ہے۔ اس قدر حقائق و معارف کا ایک بحر ذخار ہے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور خلفائے کرام کی خطبات، خطابات اور بیانات میں موجود ہے۔ ان میں سے چند باتیں ہی وقت کی رعایت سے آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ مقصد اس کا ایک یہ بھی ہے کہ احباب ان حقائق و معارف قرآنی سے واقفیت کے لیے خاص طور پر توجہ کریں اور اصل کتب اور ماخذ تک پہنچ کر ان سے فائدہ اٹھائیں۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز ہر جمعرات کو عشاء کی نماز کی دوسری رکعت میں سورۃ علم نشرح کی تلاوت فرماتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم حضور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی مبارک آواز میں اس سورت کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح اور تفسیر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تفاسیر کے حوالے سے وقت کی رعایت سے آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اللہ اکبر۔ ابھی آپ نے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی مبارک آواز میں سورۃ علم نشرح کی تلاوت کو سنا ہے۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ کیا ہم نے تیرے لیے تیرے سینے کو کھول نہیں دیا اور تیرے اس بوجھ کو تجھ پر سے اتار کر پھینک نہیں دیا، ایسا بوجھ جس نے تیری کمر توڑ رکھی تھی، اور تیرے ذکر کو بھی ہم نے بلند کر دیا ہے۔ بس یاد رکھ کہ اس تنگی کے ساتھ ایک بڑی کامیابی مقدر ہے۔ ہاں، یقیناً اس تنگی کے ساتھ ایک اور بھی بڑی کامیابی مقدر ہے۔ بس جب بھی تو فارغ ہو تو خدا تعالیٰ سے ملنے کے لیے پھر کوشش میں لگ جا، اور تو اپنے رب کی طرف متوجہ ہو۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس حوالے سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ قاعدے کی بات ہے کہ جس قدر انسان اعلیٰ مراتب اور مدارج کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اسی قدر اس کو زیادہ محنت اور دقت کی ضرورت ہوتی ہے۔
بس استقلال اور ہمت ایک ایسی عمدہ چیز ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو انسان کامیابی کی منزلوں کو طے نہیں کر سکتا۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ پہلے مشکلات میں ڈالا جاوے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا اسی لیے فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ساری لذت اور راحت دکھ کے بعد آتی ہے۔ اسی لیے قرآن شریف میں یہ قاعدہ بتایا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، اگر کسی راحت سے پہلے تکلیف نہیں تو وہ راحت راحت ہی نہیں رہتی۔ اسی طرح پر جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو عبادت میں لذت نہیں آتی، ان کو پہلے اپنی جگہ سوچ لینا ضروری ہے کہ وہ عبادت کے لیے کس قدر دکھ اور تکالیف اٹھاتے ہیں۔ جس قدر دکھ اور تکالیف انسان اٹھائے گا وہی تبدیل صورت کے بعد لذت ہو جاتا ہے۔ میری مراد ان دکھوں سے نہیں کہ انسان اپنے آپ کو بے جا مشقتوں میں ڈالے اور مالا یطاق تکالیف اٹھانے کا دعویٰ کرے، ہرگز نہیں۔ اسی طرح ایک اور موقع پر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کی زندگی کے ساتھ مکروہات کا سلسلہ بھی لگا ہوا ہے۔ اگر انسان چاہے کہ میری ساری عمر خوشی میں گزرے تو یہ ہو نہیں سکتا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ زندگی کا چکر ہے۔ جب تنگی آوے تو سمجھنا چاہیے کہ اس کے بعد فراخی بھی ضرور آئے گی۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے ماقبل کی سورۃ الضحیٰ میں ظاہری اور جسمانی انعامات کا ذکر تھا، اور اس سورہ شریفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو روحانی نعمتیں ہوئیں ان کا ذکر ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب کے حوالے سے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ سنت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ہے کہ ظاہری کوشش اور محنت کے ساتھ باطنی عقد ہمت، دعا اور توجہ اللہ ان کا کام ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری محنتوں سے کعبے کو بنایا، مگر ساتھ ہی عقد ہمت سے دعائیں بھی کیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ فرماتے ہیں محنت ہو، کوشش ہو، مگر دعا نہ ہو، کام ناتمام ہے۔ اسی طرح صرف دعا ہی ہو مگر کچھ محنت نہ ہو پھر بھی کام ناتمام ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں اس صورت کی نہایت ہی پرمعارف بڑی تفصیل سے تفسیر بیان فرمائی ہے، اور اس کا براہ راست اصل میں مطالعہ کرنا ہی زیادہ مفید ہے، تاہم وقت کی رعایت سے ان میں سے چند باتیں آپ کی خدمت میں اس وقت پیش کی جاتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ صورت مکی ہے۔ پہلی صورت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انجام کے اچھا ہونے کا ذکر تھا، جیسا کہ فرمایا تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اب سورۃ الانشراح میں اس دعوے کے متعلق کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انجام اچھا ہوگا مزید روشنی ڈالی گئی ہے، اور پچھلی صورت کے تسلسل میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ انجام کے اچھا ہونے کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ علامتیں کسی شخص میں موجود ہوں تو وقت سے پہلے لوگ قیاس کر سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی مدد اس شخص کو حاصل ہے، یعنی انجام تو جب ہوگا سو ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے انجام کو بعض علامتوں کے ساتھ پہچانا بھی جا سکتا ہے۔ چنانچہ 4 اہم علامتیں اللہ تعالیٰ اس جگہ بیان کرتا ہے۔ اول یہ کہ انسان کو خود اپنے دعووں پر شرح صدر ہو۔ دوم، جس مقصد کو لے کر وہ کھڑا ہو اس کو پورا کرنے کے ذرائع اس کو میسر آ جائیں۔ اور تیسرے یہ کہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف پھر جائے۔ چوتھے یہ کہ یہ سامان الہی تقدیر کے ماتحت پیدا ہوں۔ جب یہ 4 چیزیں کسی شخص کو حاصل ہو جائیں تو ابتدا ہی سے یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ وہ شخص غالب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 4 باتیں تجھے حاصل ہیں۔ اس صورت میں تیرے مخالفین کو سمجھ لینا چاہیے کہ تیرے انجام کی بہتری کے متعلق کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ فرماتے ہیں ہر ملک اور ہر قوم میں یہ دستور پایا جاتا ہے
کہ ان میں سے جب کسی شخص کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے یا کسی حقیقت پر اس کا دل تسلی پا جاتا ہے تو ایسے موقع پر ہمیشہ اظہار اطمینان کے لیے وہ شرح صدر کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اردو میں بھی کہتے ہیں کہ فلاں بات کے لیے میرا سینہ کھل گیا۔ الم نشرح لک صدرک میں گو الفاظ استفہامی یعنی سوالیہ استعمال کیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ کیا ہم نے تیرے سینے کو نہیں کھولا، مگر مفہوم یہ ہے کہ تو جانتا ہے ہم نے تیرے سینے کو کھول دیا ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو الم نشرح لک صدرک کے الفاظ ہیں یہ اپنے اندر تصدیق مخاطب کا مضمون بھی رکھتا ہے، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ مخاطب اس علم میں ہمارا شریک ہے، وہ اس واقعے سے انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے تیرا سینہ اس طرح نہیں کھولا کہ تو خود بھی اس بات کی گواہی دے گا اور تجھے علم ہے کہ ہم نے تیرا سینہ کھول دیا ہے۔ اس کے بعد حضور لفظ شرع کے مختلف لغوی معنی بیان کرتے ہوئے ان کا اطلاق اس آیت پر کرتے ہوئے ان معانی کو تفصیل سے بیان فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں یہاں پہ جو الم نشرح لکا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تیرے فائدے کے لیے، کیونکہ لکا کا لام فائدے کے معنی دیتا ہے، تو فرماتا ہے ہم نے تیرے فائدے کے لیے تیرا سینہ کھول دیا ہے، یعنی وہ روحانی امور جو تیرے لیے نفع بخش ہوتے ہیں ان کے قبول کرنے کے لیے ہم نے تیرا سینہ محفوظ کر دیا ہے، یعنی اس کے خلاف بدی کی کوئی تحریک تیرے سینے میں داخل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تیرا سینہ نیکی کے لیے محفوظ رہنا چاہیے۔ اس کے مختلف معنی ہیں، ان کی تشریح لمبی ہے، اس وقت کی رعایت سے ان سب کا بیان ممکن نہیں ہے۔ اسی صورت کی تفسیر میں حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی رشتہ داروں کی طرف سے روایت آتی ہے کہ بچپن میں جب آپ کو حلیمہ دائی پرورش کے لیے لے گئی تو ایک دن جب کہ آپ باہر کھیل رہے تھے، آپ کا ایک رضائی بھائی گھبراہٹ کی حالت میں دوڑا ہوا اپنی والدہ اور والد کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے بھائی پر کسی نے حملہ کر کے اسے مار دیا ہے۔ حلیمہ دوڑتی ہوئی باہر گئی تو اس نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حلیمہ نے آپ سے دریافت کیا کہ بتاؤ کیا ہوا تھا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ 3 آدمی آئے تھے، انہوں نے میرا سینہ چیرا اور میرے دل کو دھو کر اندر رکھ دیا اور پھر چلے گئے۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے سینے پر اس کا ایک نشان بھی تھا۔ بعض دوسری روایتوں میں جو واقعہ معراج کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں ان میں بھی ذکر آتا ہے کہ ایک فرشتہ آیا، اس نے آپ کے سینہ کو چیر کر دل نکالا، آلائش صاف کی اور پھر دوبارہ اسے آپ کے سینے میں رکھ دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ غیر احمدی مسلمان اس کو جسمانی معجزے کے طور پر پیش کرتے ہیں، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں جس رنگ میں مسلمان اس واقعہ کو پیش کرتے ہیں اگر وہ زیادہ غور سے دیکھتے تو یہ آپ کی شان کو بڑھانے والے معجزے کی بجائے آپ کی تنقیص کرنے والا معجزہ بن جاتا ہے۔ اول تو یہ سوال ہے کہ دل پر کون سی مادی آلائشیں ہوتی ہیں جنہیں صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ جو لوگ جنوں اور بھوتوں کے قائل ہیں وہ بھی اتنی معقولیت سے کام لیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ فلاں جن نے فلاں کا دیکھتے ہی کلیجہ کھا لیا۔ وہ جنات کی ماہیت کے لحاظ سے سمجھتے ہیں کہ انہیں چیرنے پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یوں ہی دیکھتے اور دوسرے کا کلیجہ نکال کر چبا جاتے ہیں۔ اگر جنات کے متعلق بعض نہایت ضعیف العقیدہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں جن پیٹ چیرنے کے محتاج نہیں ہوتے، تو فرشتوں کے متعلق کیوں یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ وہ چیرنے پھاڑنے کے محتاج ہیں؟ اگر دل بنانے کے لیے فرشتے کسی کا پیٹ پھاڑنے کے محتاج نہیں، اگر پھیپھڑا بنانے کے لیے وہ کسی کا پیٹ پھاڑنے کے محتاج نہیں، اگر جگر اور معدہ بنانے کے لیے وہ کسی کا پیٹ پھاڑنے کے محتاج نہیں، اگر تلی بنانے کے لیے وہ کسی کا پیٹ پھاڑنے کے محتاج نہیں، اگر دماغ بنانے کے لیے وہ کسی کا سر پھاڑنے کے محتاج نہیں، تو وہ دل کو صاف کرنے کے لیے کسی کا سینہ چاک کرنے کے کیوں محتاج ہو گئے؟ جس طرح وہ پیٹ چیرے بغیر انسان کے اندر گھس گئے تھے اور انہوں نے دل اور دماغ اور معدہ اور جگر وغیرہ بنا دیا، اسی طرح وہ سینے کو چیرے بغیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی صاف کر سکتے تھے۔ پھر سوال یہ ہے کہ آیا فرشتوں کو چھریوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں، پہاڑوں، دریاؤں اور دوسری سب چیزوں کے بنانے میں خدا تعالیٰ کے ملائکہ بھی ایک علت کے طور پر کام کرتے ہیں۔
مگر جب وہ پہاڑ اور دریا وغیرہ بناتے ہیں تو نہ انہیں ہتھوڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، نہ آری کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کدالوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ بغیر ان مادی ہتھیاروں کے یہ تمام کام سر انجام دے دیتے ہیں۔ پھر وجہ کیا ہے کہ اور جگہ تو انہیں کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں پڑتی، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی صفائی کے لیے جب ان کو آنا پڑا تو وہ چھری بھی اپنے ساتھ لے آئے، جس سے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا۔ بس یہ روایت عقل کے بالکل خلاف ہے۔ کروڑوں کروڑ کام دنیا میں فرشتے کرتے ہیں، مگر کبھی اس رنگ میں انہوں نے اپنے فرائض کو سر انجام نہیں دیا۔ بس اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ عملی طور پر ایسا ہوا تھا، تب بھی اس کے لیے پیٹ کو چاک کرنے کی ضرورت تسلیم نہیں کی جا سکتی اور نہ چھریوں کی حاجت تسلیم کی جا سکتی ہے۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں در حقیقت اس غلطی کی بنا یہ ہے کہ اسلامی تعلیم کے بالکل خلاف یہ خیال کر لیا گیا ہے کہ فرشتے ان مادی اشیاء کے محتاج ہوتے ہیں، حالانکہ یہ بات ایسی ہے جس کو دوسرے مقامات پر خود مسلمان ہی تسلیم نہیں کرتے۔ حدیثوں میں صاف طور پر ذکر آتا ہے کہ جب جنین رحم مادر میں ہوتا ہے تو فرشتہ ماں کے پیٹ میں جاتا اور اس میں زندگی کی روح پھونک دیتا ہے، مگر کیا کسی نے دیکھا ہے کہ کبھی عورت کا پیٹ فرشتوں نے چاک کیا ہو؟ وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ بے شک سب کام فرشتے کرتے ہیں، مگر وہ پیٹ چاک کرنے کے محتاج نہیں ہوتے۔ جب وہ وہاں چھریوں کی ضرورت تسلیم نہیں کرتے تو اس واقعہ کو کیوں ظاہری شکل دی جاتی ہے، اور کیوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ظاہری طور پر چاک کیے جانے پر زور دیا جاتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ فرشتوں نے آپ کا سینہ چاک کیا، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے دل کی صفائی کی، مگر ہم ساتھ ہی یہ بھی مانتے ہیں کہ انہوں نے اسی طرح آپ کا سینہ چاک کیا اور اسی طرح آپ کا دل نکال کر دھویا، جس طرح وہ جگر بناتے ہیں، تلی بناتے ہیں، دل اور پھیپھڑا بناتے ہیں۔ جس طرح وہاں وہ انسان کا دل اور جگر بناتے ہیں، اسی طرح یہاں بھی انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکالا۔ اس میں کوئی حرج نہیں، اور یہ بات ایسی ہے جسے ہم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک کشف دیکھا تھا، اور کشفی نظارہ بعض دفعہ دوسرے لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ساری غلطی مسلمانوں کو اس وجہ سے لگی ہے کہ حلیمہ کے بیٹے نے بھی یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ ظاہری واقعہ نہیں تھا تو حلیمہ کے بیٹے نے کس طرح دیکھ لیا؟ حالانکہ اگر صحابہ جبرائیل کو دیکھ سکتے ہیں تو حلیمہ کا بیٹا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کشفی واقعہ کو کیوں دیکھ نہیں سکتا؟ آپ فرماتے ہیں حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ سے مختلف سوالات کیے جن کے آپ نے جوابات دیے۔ جب وہ چلا گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو یہ کون تھا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو معلوم نہیں، خدا اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل تھا جو تمہیں علم سکھانے کے لیے آیا۔ اب دیکھو جبریل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، مگر صحابہ نے بھی دیکھ لیا۔ بس کئی ایسے کشفی نظارے ہوتے ہیں جن میں ساتھ کے لوگ بھی شریک ہو جاتے ہیں، مگر اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ وہ مادی واقعہ ہوتا ہے۔ پھر معلوم نہیں وہ صرف چھری کو مادی کیوں قرار دیتے ہیں، فرشتے کو بھی کیوں مادی نہیں سمجھ لیتے؟ مگر وہ فرشتے کو تو روحانی قرار دیتے ہیں اور چھری کو مادی قرار دیتے ہیں۔ اگر آدھی روحانی چیز تھی تو آدھی مادی کیوں ہو گئی؟ وہ کہتے ہیں اس واقعہ کے مادی ہونے کا ایک ثبوت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اس کا نشان تھا۔ ہم کہتے ہیں اگر نشان تھا تب بھی یہ اس واقعہ کے مادی ہونے کا ثبوت نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے ایک نشان دکھایا جس کے نتیجے میں آپ کے کپڑوں پر سرخ روشنائی کے بعض نشانات آ گئے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ ظاہری واقعہ تھا تو یہ کشفی واقعہ، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کشف کی صداقت کے لیے ظاہر میں بھی روشنائی پیدا کر دی، یہ بتانے کے لیے کہ میں قادر مطلق خدا تمہیں یہ نظارہ دکھا رہا ہوں۔ بس گو یہ واقعہ مادی نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ظاہر میں اس کا نشان پیدا کر دیا۔ اس طرح اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نشان تھا تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ یہ ظاہری واقعہ تھا۔ یہ ظاہر میں انسانی قلب پر کوئی میل ہوتی ہے جسے دھونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ غرض یہ غلط ہے کہ یہ ایک ظاہری واقعہ تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا۔ یہ ظاہری واقعہ نہیں بلکہ ایک کشف تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کی عظمت کے اظہار کے لیے اور آپ کے رضائی خاندان کے دل میں آپ کی محبت پیدا کرنے کے لیے ایسا تصرف کیا کہ حلیمہ کے بیٹے نے بھی اس واقعے کو دیکھ لیا، اور اس کی گواہی سے سب پر یہ اثر ہوا کہ یہ غیر معمولی واقعہ بتا رہا ہے کہ یہ لڑکا ایک دن بہت بڑی عظمت اور شان حاصل کرے گا۔
پھر یہ بتانے کے لیے کہ یہ کشف واقعہ میں ہم نے دکھایا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے پر بھی نشان پیدا کر دیا تاکہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے اس نشان کے گواہ رہیں۔ جیسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کرتے پر سرخ روشنائی کے قطرات اللہ تعالیٰ نے اس لیے ڈالے تاکہ اور لوگ بھی اس نشان کے گواہ رہیں۔ گو معتبر روایتوں میں یہ ذکر نہیں آتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نشان تھا، مگر ہمیں اس کو تسلیم کرنے سے انکار کی خاص ضرورت نہیں۔ اگر روشنائی کے نشان اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑوں پر پیدا کر سکتا ہے، تو اس کشف کی تصدیق کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر کوئی نشان پیدا کر دیا ہو تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ آپ فرماتے ہیں پس جس حد تک اس واقعہ کو کشفی ماننے کا تعلق ہے، ہمیں اس کی صحت سے ہرگز انکار نہیں، لیکن جس حد تک اس واقعہ کو مادی قرار دینے کا سوال ہے، ہمارے نزدیک یہ بات عقل کے خلاف ہے، ورنہ جیسا کہ احادیث میں آتا ہے ماننا پڑے گا کہ جب کوئی شخص برا کام کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نشان پڑ جاتا ہے، اور جب اچھا کام کرتا ہے تو اس کا دل اعلیٰ حالت میں رہتا ہے، حالانکہ یہ بات واقعات کے خلاف ہے۔ ناشوں کو چیرنے پھاڑنے اور مختلف امراض کے نتیجے میں انسانی جسم میں جو تغیرات واقع ہوتے ہیں ان کو دیکھنے بھالنے کا کام اس زمانے میں بہت ترقی پر ہے۔ لاکھوں ناشیں اب تک چیری جا چکی ہیں، اور تشریح الابدان کے ماہرین نے ان تمام تغیرات کا پوری طرح جائزہ لے لیا ہے جو امراض کے نتیجے میں انسانی جسم میں واقع ہوتے ہیں۔ اگر اس نظریے کو درست تسلیم کر لیا جائے کہ برے کام کے نتیجے میں قلب پر مادی شکل میں سیاہی چھا جاتی ہے اور اچھے کام کرنے کے نتیجے میں قلب پر مادی شکل میں نور آ جاتا ہے، تو کئی مسلمانوں کو کافر اور کئی کافروں کو مسلمان قرار دینا پڑے گا۔ وہ مسلمان جو دم گھٹ کر مر جاتے ہیں ان کے دل یقیناً کالے ہوں گے، اور وہ ہندو اور سکھ جن کے تنفس پر بیماری کا اثر نہیں ہوتا ان کے دل یقیناً اچھی حالت میں ہوں گے۔ ایسی حالت میں ہمیں روزانہ کافروں کو مسلمان اور مسلمانوں کو کافر قرار دینا پڑے گا، اور یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ آپ فرماتے ہیں در حقیقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا وہ ایک کشف تھا۔ کشفی حالت میں فرشتہ آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ کا سینہ چاک کر کے آپ کا دل نکالا اور اسے دھو دھا کر پھر اندر رکھ دیا۔ بے شک ظاہر میں اس واقعہ کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، مگر خواب یا کشف کی حالت میں اس قسم کے واقعہ کو تسلیم کرنا ہرگز بعید از قیاس نہیں۔ غرض عام مسلمانوں کو تمام دھوکہ کشف کی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لگا ہے، ورنہ کشفی حالت میں دل پر سیاہی بھی دیکھی جا سکتی ہے، اور کشفی حالت میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ دل میں نور بھر دیا گیا ہے۔ فرق صرف یہ ہوگا کہ اگر جھوٹی خواب ہو تو گو انسان بہت کچھ دیکھتا ہے مگر اسے ملتا کچھ نہیں، لیکن اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی خواب دکھایا جائے تو فوراً انسان کو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی مل جاتا ہے۔ اسی ضمن میں آپ آگے چل کے پھر فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آپ کے رضائی بھائی نے جو شہادت دی، اگر وہ بات جھوٹی ہوتی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا شرح صدر ہو کس طرح گیا؟ پھر تو چاہیے تھا آپ کا شرح صدر نہ ہوتا، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر آپ کا سینہ چاک کر کے دل دھویا گیا، اور ادھر دنیا نے دیکھ لیا کہ ہر علم و فن کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دیں جن کی نظیر اور کسی شخص میں نہیں ملتی۔ علم کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں قرآنی خیالات لے کر آپ نے ریفلیکٹر کے طور پر دنیا میں نہایت اعلیٰ اور بے عیب تعلیمیں پیش نہ کی ہوں۔ جب ہم ان واقعات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ آپ کا سینہ چیرنے والا فرشتہ ہی تھا، ورنہ خالی دل دھو دھا کر سینے کے اندر رکھ دینے میں کیا کمال ہو سکتا تھا؟ بات تو وہی رہی، پہلے بھی دل میں خون آتا تھا اور اس کے بعد بھی دل میں خون نہیں آنا تھا۔ جو چیز اس واقعہ کو عظمت دیتی ہے وہ اس کا جسمانی نہیں بلکہ روحانی پہلو ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا بچپن میں ہی ہم نے یہ نظارہ تجھے نہیں دکھا دیا تھا، اور ہم نے بچپن میں ہی تجھ سے یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ ہم ایک دن تجھ میں بڑے بڑے کمالات پیدا کر دیں گے؟ یہ تعبیر ہے جو اس کشفی واقعہ کی تھی اور جس نے بعد میں آپ کی صداقت کو آفتاب نیم روز کی طرح ظاہر کر دیا، ورنہ ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ نعوذ باللہ آپ کے دل پر سیاہی تھی جسے فرشتوں نے دھو دیا۔ آپ کا دل پہلے بھی پاک تھا، اس کو دھونے کے معنی یہ تھے کہ ہم نے نئی قابلیتیں اور علوم کی نئی وسعتیں تیرے اندر پیدا کر دی ہیں۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ کے دل پر نعوذ باللہ کوئی گند لگا ہوا تھا جسے انہوں نے دھو دیا۔ لیکن کیسے ہی پرمعارف تفسیر ہے، اور ایک لمبا مضمون ہے اس صورت کی تفسیر کا، جو تفسیر کبیر میں آپ ایسا پڑھ سکتے ہیں۔
جس کو پڑھ کر قرآن کریم کے حقائق و معارف سے بھی اطلاع ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی عظمت بھی ظاہر ہوتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اور آپ کا پاک نمونہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق بخشے کہ ہم ان حقائق اور معارف سے آگاہی حاصل کریں جو اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے مقدس خلفاء کے ذریعے سے ہمارے لیے مہیا کیے گئے ہیں۔ اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔